السلام علیکم۔ عربی اخبارات کے تراشے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الجیش الامریکی ينتقد تحلیق طائرات عسکریۃ صینیہ فوق بحر الصین الجنوبی۔ الجیش الامریکی، امریکی فوج، ینتقد مضارع انتقاد سے اعتراض کرنا، تحلیق مصدر تفعیل پرواز کرنا، منڈلانا، طائرات ہوائی جہاز، عسکریہ فوجی۔ امریکی فوج نے جنوبی چین کے سمندر کے اوپر چین کے فوجی ہوائی جہازوں کے منڈلانے پر اعتراض جتایا ہے۔ قال الجيش الأمريكي يوم الجمعة إن طائرات عسكرية صينية كانت قد حلقت فوق بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي لم تشكل أي تهديد في أي وقت لمجموعة حاملات طائرات أمريكية بالمنطقة۔ جمعہ کے دن امریکی فوج نے کہا کہ چین کے فوجی ہوائی جہاز جنہوں نے گزشتہ ہفتے جنوبی چین کے سمندر کے اوپر پرواز کیا تھا، کسی بھی زمانے میں کسی بھی قسم کے خطرہ علاقے میں موجود امریکی طیارہ بردار بحری بیڑوں کے لیے خطرہ نہیں بن سکتے، لیکنہ وصفها بأنها كانت مثالا لزعزعة الاستقرار ونهج بكين العدائی۔ لیکن انہوں نے اس حرکت کو امن و استحکام کو کمزور کرنے اور بیجنگ کے جارحانہ طرز عمل کا ایک مثال اور ایک نمونہ قرار دیا۔ ایران الکشف عن سبب دوی صافرات الانذار فی العاصمة تہران۔ ایران دارالحکومت تہران میں الارم بجنے کی وجہ کا انکشاف۔ اشار المساعد الامنی لمحافظ طہران الى سبب دوی صفارات الانذار فی بعض المناطق غربی العاصمہ۔ تہران گورنر کے سیکورٹی معاون نے دارالحکومت کے مغربی علاقے میں الارم کے بجنے کی وجہ کی نشاندہی کی ہے، مؤکداً بوجود خلل فی انظمۃ الانذار الواقعۃ فی حی شہرک آزمائش۔ مؤکداً انہوں نے تصدیق کی ہے کہ محلہ شہرک آزمائش میں موجود الارم سسٹم میں کسی خلل کی وجہ سے، کسی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بعد مقتل خلیفۃ البغدادی فی قیادت داعش۔ داعش کی قیادت میں بغدادی کے نائب کی ہلاکت کے بعد ما الآثار المترتبۃ علی ذلک، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ لم يمر الهجوم الانتحاری لتنظیم داعش الارہابی فی سوق بغداد من اسبوع مرور الکرام، فبعد ایام من اعلان التنظیم الارہابی مسؤولیته خرج رئیس الوزراء العراقی لیعلن مقتل خلیفۃ البغدادی ابو یاسر العیساوی۔ بغداد کی مارکیٹ میں دہشت گرد تنظیم داعش کے خودکش حملے کو ابھی ایک ہفتہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں گزرا تھا کہ داعش دہشت گرد تنظیم کے اپنی ذمہ داری کے اعلان کے چند دنوں کے بعد ہی
عراق کے وزیر اعظم بغدادی کے خلیفہ ابو یاسر عیساوی کی ہلاکت کا اعلان کرنے کے لیے نکل گئے۔ الفیضانات السوریہ، فیضانات فیضان کی جمع سیلاب، سیریا میں سیلاب۔ المنظمات الانسانیہ تعمل على مدار الساعة لمواکبۃ الازمة وتقدیم الاغاثۃ العاجلہ۔ انسانی تنظیمیں علی مدار الساعہ 24 گھنٹے لمواکبۃ الازمہ بحران سے نمٹنے کے لیے، وتقدیم الاغاثۃ العاجلہ اور فوری مدد پیش کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ سیریا میں سیلاب، انسانی تنظیمیں 24 گھنٹے بحران سے نمٹنے کے لیے اور فوری مدد پیش کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ فی ظل القتال المستمر والنزوح وتفاقم الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد 19 تواجه سوريا درجات حرارة منخفضة وفيضانات۔ مسلسل جنگ، ہجرت اور اقتصادی بحران میں اضافہ، ادھر کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ سیریا منفی درجہ حرارت اور سیلابوں کا سامنا کر رہا ہے، بما یؤدی الی تدہور الاوضاع، جس کی وجہ سے صورتحال بگڑ رہی ہے۔ کما قال المسؤول الاممی مارک کٹس للصحفیین یوم الجمعہ مضیفا انہا ازمۃ تزداد سوءا، جیسا کہ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار مارک کٹس نے جمعہ کے دن اخبار نویسوں سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران کی شدت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ الرئیس الافغانی یحض بائیداً علی تکثیف الضغط علی طالبان۔ یحض حزن سے بنا ہے، مضارع برانگیختہ کرنا، ابھارنا، تکثیف بمعنی گھنا کرنا، ضغط دباؤ۔ افغانی سربراہ نے طالبان پر دباؤ میں اضافہ کرنے کے سلسلے میں بائیڈن سے گزارش کی ہے۔ حض الرئیس الافغانی اشرف غنی الادارة الامریکیة الجدیدہ الجمعہ على تکثیف الضغط على جماعة طالبان وعدم التسرع في سحب المزید من القوات۔ افغان کے صدر اشرف غنی نے نئے امریکی انتظامیہ کو جمعہ کے دن کہا ہے کہ وہ طالبان گروپ پر مزید دباؤ بنائیں اور مزید فوجوں کو انخلا کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔